اسی آیت کی بات کو واضح کرنے کے لیے لایا۔ اب جب یہ فرما دیا تو 165 میں کیا فرمایا کہ اس سب کے بعد لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ جیسا بنا لیتے، اللہ کے برابر لے آتے۔ مختلف جہات ہو سکتی ہیں، کسی کو علم میں اللہ کے برابر قرار دے دینا، کسی کو قدرت میں اللہ کے برابر قرار دے دینا، اور یہاں پر تو جہالت کا یہ عالم ہو گیا کہ بعض دفعہ بعض ہستیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں تو اللہ کے بھی کام نہیں ہوتے۔ اب ان جملوں کی تعویل کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ شعراء اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تعویل کی جا سکتی ہے کہ جی مطلب کیونکہ انہوں نے بتایا، لیکن یہ خود اگر اللہ کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے تو یہ خود جسارت ہے۔ اگر یہ نہ کرے تو اللہ کا کام، اگر یہ نہ کرتے تو اللہ کا کام نہ ہوتا۔ نہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ رسول اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ ائمہ اہل بیت کا کسی کا محتاج نہیں۔ جب مسیحیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، آپ آیت پڑھیں سورہ مائدہ میں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، اور پھر اللہ کا جلال دیکھیں، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے یا اللہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں، مجھے بیچ میں آپ نے کیا فرماتا ہے خداوند عالم؟ فرماتا ہے کہ کون اللہ کو کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا، عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کرنے کا، اور جو کوئی روح زمین پہ ہے سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ توجہ کر، یعنی جب مسئلہ توحید آتا ہے تو خداوند عالم کوئی تکلف نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں کرتا، چونکہ اس کو اپنی توحید واضح کر کے، اور ذائقہ توحید خالص یہ غیر از قرآن نہیں مل سکتا، چونکہ دوسری جگہوں پر ملاوٹ کر دی گئی، اور وہاں پر بھی ملاوٹ والا مال اسی ذائقہ رکھنے والے بندے کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ اس کو بھی چیک کر لے کہاں پہ اس سے بات ملتی جلتی نہیں ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے صرف میں کرتا ہوں، اپنا تعارف کے طور پر اپنی صفت پیش کر رہا ہے، اور ادھر کوئی جا کے کہے کہ نہیں یہ کام مثلا یہ بھی کرتے۔ تو کسی بھی جہت سے کسی کو اللہ کا ند مثل قرار دے دینا، فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ سارا نظام، اس کا انسجام دیکھنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ توجہ کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات اگرچہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کی حرکت کے بارے میں، لیکن فارمولہ عام ہے، بعد میں کوئی کرے کسی کے بارے میں اسی فارمولے میں، چونکہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا تھا قرآن نے بیان کی، اس میں پتھر سے لے کر اللہ کے برگزیدہ نبیوں تک شامل، ملائکہ مقربین تک شامل ہیں کہ جن کو اللہ کا شریک یہ لوگ قرار دے دیتے تھے۔ اللہ نے سب کو رد کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی کو شریک بنا لے تو تھوڑی گنجائش ہے اس کے لیے، لیکن کوئی غیر نبی کو بنائے تو گنجائش نہیں، نہ، جو کسی پتھر کو پوج رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جو کسی نبی کو پوج رہا ہے، جو کسی نبی کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے، معبود کے درجے پہ لے جاتا ہے، اللہ کے برابر قرار دے دیتا ہے۔ لیکن اس آیت میں کون سی جہت کو ڈسکس کیا گیا؟ محبت کو۔ کیا فرمایا؟ یحبونہم کحب اللہ، ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ پھر ایمان والوں کی اللہ نے نشانی بتائی، ایمان والے کون؟ جو اللہ کی نظروں میں ایمان والے، فرمایا والذین آمنوا، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، شدید ترین محبت کے اعتبار سے، کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے محبتیں پھر نیچے تقسیم ہوتی، رسول اللہ سے کیوں محبت ہے؟ رسول اللہ سے محبت عین توحید ہے، لیکن اللہ سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ سے جتنی ہو جائے، اللہ سے زیادہ ہو جائے تو اس آیت کی زیادہ میں آئیں گے، یہ کہہ کے نہیں کہیں گے یہ تو کافروں کے لیے آئی تھی، وہ تو بتوں کو کرتے تھے۔ نہ کسی پتھر کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا ہے،
نہ کسی نبی کو اللہ جتنا چاہا جا سکتا. اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تب اس کی توحید اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. توجہ فرما رہے. انسان جتنی غلطیاں کرتا ہے اللہ کی نافرمانیاں، وہ کب کرتا ہے؟ جب کسی اور چیز کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہے. آپ دیکھیں، جب اللہ کی محبت پر دوسری چیز کی محبت غالب آتی ہے تب اس کی مان لیتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. ساری خرابیاں یہیں سے. تو جب سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو جائے گی تو پھر تمام چیزوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے. اللہ کہے گا جا، جائے گا. اللہ کہے گا ادھر نہیں جانا، نہیں جائے گا. توجہ فرما رہے. تو اس میں حکمت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہ جائے گی تمہیں اپنی طرف کھینچے. چونکہ تمہیں سب سے پیارا اللہ ہو گیا تو پھر دوسری چیز کیسے کھینچ سکتے؟ نہیں کھینچے گی.